تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب میں گہرائی سے اترنے والے ہیں۔ یہ کتاب 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن اس کے سوالات وہ آج بھی بالکل تازہ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب خطباتِ حکیم الامت کی۔ جی، اور اس میں سے بھی ہم نے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی موضوع چنا ہے، دنیا اور آخرت۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو شاید ہر انسان ہر دور میں محسوس کرتا ہے، اپنی دنیاوی خواہشات اور اپنی روحانی ذمہ داریوں کے بیچ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش۔ صحیح کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب ایک رسی پر چل رہے ہیں۔ ایک طرف کریئر ہے، پیسہ، کامیابی، اور دوسری طرف ایک گہرا احساس کہ زندگی کا مقصد شاید اس سب سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی مدد سے یہ سمجھیں کہ کیا اس پرانی حکمت میں آج کی اس پیچیدہ زندگی کے لیے کوئی عملی روڈ میپ موجود ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب کا جو نقطہ نظر ہے وہ حیران کن حد تک نفسیاتی ہے۔ اچھا؟ یہ دنیا کو چھوڑنے یا غریب ہو جانے کی بات نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمارے اندر کی دنیا، یعنی ہماری سوچ، ہماری نیت، ہماری ترجیحات، ان کو منظم کرنے کی بات کرتی ہے۔ واہ! یہ ایک طرح سے ہمارے دماغ اور دل کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹ کرنے جیسا ہے۔ زبردست۔ تو پھر شروعات کہاں سے کریں؟ سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے کاموں کی ان کی ویلیو کیسے طے ہوتی ہے؟ یعنی کیا چیز ایک کام کو خدا کی نظر میں قیمتی بناتی ہے یا بیکار؟ بالکل یہیں سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ کتاب میں اسے ثمرۂ نیت یعنی نیت کا پھل کہا گیا ہے۔ ثمرۂ نیت۔ جی، اس کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ صرف ایک خالی خول یا ایک باڈی کی طرح ہے۔ اس میں روح ڈالنے والی چیز اس کے پیچھے کی نیت ہے۔ دو لوگ بالکل ایک جیسا کام کر سکتے ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے ایک کا عمل آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرے کا وہیں زمین پر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت سیدھی لگتی ہے، لیکن اصل میں اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اگر میں اپنے دفتر کا کام کر رہی ہوں تو یہ تو سیدھا دنیا کا کام ہے۔ جی بالکل۔ اس میں نیت اسے آخرت کا عمل کیسے بنا سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اچھا، فرض کریں 2 لوگ ہیں، دونوں ایک ہی کمپنی میں مینیجر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بہت محنت سے کام کرتے ہیں، ٹارگٹ پورے کرتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں۔ اب پہلا شخص یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اسے پروموشن ملے، اس کی شان بڑھے اور وہ ایک بڑا گھر، ایک بڑی گاڑی خرید سکے۔ اس کی نیت خالصتاً دنیا ہے۔ صحیح۔ اب دوسرا شخص بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ میں محنت سے کام کروں گا تاکہ حلال روزی کما سکوں، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کر سکوں، جو کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس عہدے کو استعمال کر کے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف اور بھلائی کر سکوں۔ اچھا۔ اب دیکھیں، کام وہی ہے، دفتر وہی، تنخواہ بھی وہی، لیکن صرف نیت کے فرق نے اس کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو عبادت بنا دیا۔ واہ، یہ تو پورا پرسپیکٹیو ہی بدل دیتا ہے۔ تو نیت صرف کسی کام سے پہلے دل میں کچھ سوچ لینے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ہمارے عمل کا وائے ہے، اس کا اصل محرک ہے۔ بالکل، اور قرآن بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ جی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو کام جان بوجھ کر ایک خاص ارادے سے، ایک نیت سے کیا جائے، اس کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ نیت آپ کے عمل کا، آپ کہہ سکتے ہیں، ڈی این اے ہے۔ تو اگر ہماری نیت یعنی ہمارا آپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کام بھی ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس آپریٹنگ سسٹم کو سب سے زیادہ کرپٹ کرتی ہے؟ وہ کون سا وائرس ہے جو ہماری نیتوں کو خراب کر دیتا ہے؟ کتاب اس کا ایک ہی جواب دیتی ہے، اور وہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ وہ کسی خاص گناہ جیسے جھوٹ یا غیبت کا نام نہیں لیتی۔ اچھا۔ بلکہ وہ ایک احساس، ایک جذبے کو تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیتی ہے، اور وہ ہے حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ برے کام جیسے چوری کرنا، دھوکہ دینا، یہ اصل مسائل ہیں۔
لیکن کتاب کہہ رہی ہے کہ اصل مسئلہ ایک اندرونی کیفیت ہے، دنیا سے محبت۔ ایک احساس کسی عمل سے زیادہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہی تو اس کتاب کی گہرائی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ دنیا بذات خود بری نہیں ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ رشتے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے۔ جب یہ محبت دل پر قبضہ کر لیتی ہے تو یہ ایک ماسٹر وائرس کی طرح کام کرتی ہے، جو پھر حسد، تکبر، لالچ اور بے چینی جیسے ہزاروں چھوٹے وائرس پیدا کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کتاب میں اسے ایک درخت کی جڑ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا۔ لوگ اکثر شاخوں کو کاٹنے میں لگے رہتے ہیں، مجھے حسد ختم کرنا ہے، مجھے غصہ کنٹرول کرنا ہے، لیکن جب تک جڑ یعنی دنیا کی محبت دل میں موجود ہے، یہ شاخیں بار بار نکلتی رہیں گی۔ اگر دو لوگوں میں دفتر میں پروموشن کے لیے حسد ہے تو اس کی جڑ کیا ہے؟ عہدے اور دنیاوی کامیابی کی محبت۔ اگر کوئی شخص دولت جمع کرنے کے لیے دھوکہ دے رہا ہے تو جڑ کیا ہے؟ پیسے کی محبت۔ علاج جڑ کا ہونا چاہیے، شاخوں کا نہیں۔ تو کتاب کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں صرف برے کاموں سے نہیں بچنا، بلکہ اس بنیادی جذبے کو قابو میں کرنا ہے جو ان کاموں کی وجہ بنتا ہے۔ بالکل۔ اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے جس کی محبت اتنی خطرناک ہے؟ اس کے لیے کتاب قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہے جو پوری تصویر واضح کر دیتی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کھیل تماشا، یہ الفاظ بہت بہت طاقتور ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بے معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہائی سٹیکس ویڈیو گیم کی طرح ہے۔ اچھا۔ جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت اصلی لگتا ہے۔ آپ پوائنٹس بناتے ہیں، لیول اپ کرتے ہیں، چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آخر میں گیم ختم ہو جاتا ہے، اور اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا سکور کیا تھا، بلکہ یہ کہ آپ نے گیم کھیلا کیسے اور اس سے سیکھا کیا۔ کتاب کہتی ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک گیم ہے اور اس کے ہائی سکور کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ زندگی ایک عارضی کھیل یا ایک سفر ہے تو پھر ہمیں اس میں رہنا کیسے چاہیے؟ اسی سلسلے میں کتاب ایک اور بہت دلچسپ تصور پیش کرتی ہے، غریب الدنیا، یعنی دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہنا۔ جی، اور یہ ایک مشہور حدیث پر مبنی ہے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہگیر مسافر۔ سچ کہوں تو یہ سننے میں بہت آئیڈیل لگتا ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل۔ ایک طرف تو یہ خیال بہت آزادی دینے والا ہے کہ کسی چیز سے مت جڑو، صحیح، لیکن دوسری طرف یہ تھوڑا تنہا اور لا تعلق بھی محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم سب صرف مسافر ہیں تو پھر ہسپتال کون بنائے گا؟ معاشرے کی بھلائی کے لیے لمبے عرصے تک کام کون کرے گا؟ کیا یہ تصور ہمیں اپنی سماجی ذمہ داریوں سے دور نہیں کر دیتا؟ یہ بہت اہم اور عملی سوال ہے، اور کتاب اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ مسافر ہونے کا مطلب ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹورسٹ کی مثال لیں۔ جب آپ کسی دوسرے ملک میں گھومنے جاتی ہیں تو کیا آپ وہاں سڑک پر کچرا پھینکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، آپ وہاں کے قانون کا احترام کرتی ہیں، آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتی ہیں، لیکن کیا آپ وہاں اپنا دل لگا لیتی ہیں؟ کیا آپ وہاں پلاٹ خریدنا اور گھر بنانا شروع کر دیتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ بالکل، یہی ذہنیت ایک مسلمان کی دنیا میں ہونی چاہیے۔ وہ اس دنیا میں رہے گا، بہترین شہری بنے گا، معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، اپنے خاندان کا خیال رکھے گا، لیکن دل میں اسے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ میری آخری منزل نہیں ہے، میرا اصل گھر کہیں اور ہے۔ یہ سوچ اسے دنیا کے کام بہترین طریقے سے کرنے پر مجبور کرے گی، لیکن دنیا کی ناکامیوں پر اسے ڈپریشن میں جانے سے اور کامیابیوں پر تکبر میں مبتلا ہونے سے بچائے گی۔ تو اس کا تعلق امیری یا غریبی سے نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ دل کی کیفیت ہے۔ ایک ارب پتی شخص جس کے پاس سب کچھ ہو، وہ بھی دل سے مسافر ہو سکتا ہے اگر اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ اچھا۔
وہ اپنی دولت کو ایک امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور ایک غریب شخص بھی جس کے پاس کچھ نہ ہو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ وہ ہر وقت اسی حسرت میں جیتا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں۔ صحیح۔ تو اصل چیز بینک بیلنس نہیں بلکہ مائنڈ سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اب بہت واضح ہو گئی۔ تو اگر مسافر کی طرح رہنا آئیڈیل ہے تو وہ کون سی حالت ہے جو اس کے بالکل مخالف ہے؟ وہ کون سا جال ہے جس میں ہم سب سے زیادہ پھنستے ہیں؟ کتاب میں 2 ملتی جلتی ٹرمز استعمال ہوئی ہیں جن میں فرق کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، رضا بالدنیا اور اطمینان بالدنیا۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے اور آج کے دور کے لیے بہت اہم ہے۔ کتاب کے مطابق رضا کا تعلق عقل سے ہے اور اطمینان کا تعلق طبیعت اور فطرت سے ہے۔ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں۔ رضا بالدنیا ایک شعوری فیصلہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی CEO فیصلہ کرے کہ میرا 5 سالہ منصوبہ صرف منافع کمانا ہے اور میں اپنی زندگی کے اسی مقصد پر پوری طرح راضی ہوں۔ اچھا۔ وہ عقلی طور پر آخرت کی ضرورت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور دنیاوی کامیابی کو ہی حتمی کامیابی مان لیتا ہے۔ اور اطمینان بالدنیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ گہری اور غیر محسوس حالت ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی بڑے مقصد کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا۔ اسے بس سوشل میڈیا سکرول کرنے، سیریز دیکھنے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہی پورا سکون اور چین ملتا ہے۔ آخرت یا کسی گہری حقیقت کا خیال اسے ایک دخل اندازی لگتا ہے، ایک پریشانی لگتا ہے۔ اس کی طبیعت دنیا میں ہی مطمئن ہو چکی ہے، اسے کسی اور چیز کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت خطرناک حالت لگتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسئلے میں ہے۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق یہ بیماری آج کل وبا کی طرح پھیل گئی ہے۔ لوگ دنیاوی چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن دین کے کاموں کو ایک بوجھ، ایک غیر ضروری ذمہ داری سمجھنے لگے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ انسان خود کو جھنجھوڑے اور بار بار یاد دلائے کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں مطمئن ہو کر بیٹھ جانا ایک مسافر کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن قائم کرنے کا فارمولا 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی، اپنی نیت کو درست رکھنا، یعنی اپنے ہر کام کے وائے کو اللہ سے جوڑنا۔ دوسری، دنیا کے محبت کو ایک بیماری سمجھ کر اس کا علاج کرنا اور اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دینا۔ صحیح۔ اور تیسری، خود کو اس دنیا میں ایک ذمہ دار مسافر سمجھنا جو اپنی منزل کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور مرکزی پیغام یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ دنیا کو استعمال کرو، اسے آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہترین ٹول بناؤ۔ دنیا ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ بالکل درست۔ اگر ان اصولوں کو سمجھ لیا جائے تو پھر دنیا میں کامیابی اور آخرت کی فکر ایک دوسرے کی ضد نہیں رہتی، بلکہ ایک ہی سفر کے 2 پہلو بن جاتے ہیں۔ آپ ایک اچھے پروفیشنل، ایک اچھے فیملی ممبر اور ایک اچھے مسلمان بوقت ہو سکتے ہیں۔ چلتے چلتے اپنے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا دل کائنات کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ دل دنیا جیسی فانی، عارضی اور کم قیمت چیز میں لگ گیا تو گویا آپ نے ایک انمول ہیرا مٹی کے بھاؤ بیچ دیا۔ اور اگر یہی دل اپنے بنانے والے، ہمیشہ رہنے والے خدا کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس کی قیمت لامحدود ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل جیسی قیمتی شے کو کہاں انویسٹ کر رکھا ہے۔